اور ہم لوگ جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس مقدس دن میں، اس مبارک دن میں، یعنی اس ماہ کی 12 تاریخ کو، جسے 12 ربیع النور کہا جاتا ہے، 12 ربیع الاول کہا جاتا ہے، آپ کے اور ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی ولادت مبارک کے موقع پر، میلاد مبارک کے موقع پر آج آپ اور ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالی ہمارا جمع ہونا، شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کی کوششیں کرنا، کاوشیں کرنا، جھنڈوں کو لہرانا، اپنے گھروں میں چراغاں کرنا، اللہ رب العزت ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یہ بڑا مبارک دن ہے، بڑا مقدس دن ہے۔ شیطان لعین کو سب سے زیادہ اگر تکلیف ہوئی تھی تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے ہوئی تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے قبل زمانے میں جاہلیت کا دور تھا، زندہ لڑکیوں کو درگور کیا جا رہا تھا، دفنایا جا رہا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد والدہ کو بازاروں میں بیچنے کی کوششیں کی جاتی تھی، اولاد اپنی ماں کو بیچ دیا کرتے تھے بازار میں۔ یہ حالات تھے، جوان بیٹیوں کی شادیاں نہ کر پائیں، کوئی ہمارے گھر کا داماد یا جمائی نہ بن پائے، اس لیے ان کو دفنا دیا جاتا تھا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اسلام نے اس کا خاتمہ کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تشریف آوری ہوئی تو سسکتی ہوئی انسانیت کو اللہ کے رسول نے زندگی بخشی، سبحان اللہ۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے۔ یعنی چاروں طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے اجالا ہی اجالا پھیل گیا، اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ والدہ کا کیا مقام ہے اسلام کی نظر میں، جوان بچیوں کا کیا مقام ہے اسلام کی نظر میں، باپ کا کیا مقام ہے اسلام کی نظر میں، یہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا۔ تو آج بڑا خوشی کا یہ موقع ہے، اس کو ضائع نہ جانے دیں، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ ہر سال رب جب آپ کو توفیق دے، پورا سال یا بالخصوص ربیع الاول کے روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد منایا کریں۔ منائیں گے نا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ بر صغیر ہندوستان ہی میں نہیں، اس علاقے ہی میں نہیں، ایشیا ہی میں نہیں، بلکہ ملیشیا میں پورے انٹرنیشنل لیول پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے اسلاف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے آئے ہیں۔ ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی، جشن کے معنی آتے ہیں مل کر کے خوشی منانا، اور عید کے معنی آتے ہیں وہ تہوار جو بار بار آئے، یعنی وہ خوشی جو اللہ تمہیں عطا فرمائے، چاہے وہ بیٹے کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ نیک بیوی کی شکل میں ہو، چاہے بڑے بھائی کی شکل میں ہو، چاہے وہ والدین کی شکل میں ہو۔ لیکن یہاں تو اس سے بھی بڑھ کر، مال و زر سے بھی بڑھ کر، اولاد سے بھی بڑھ کر اللہ نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ ہم کیوں کرنا خوشی منائیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا، سبحان اللہ۔ تو کسی کے بھی بہکاوے میں آنے کی کوشش نہ کریں۔ روایات میں ہمیں یہ ذہن دیا گیا ہے، 11ویں صدی کے مجدد شاہ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس شب میں تشریف لائے، آپ کی آمد ہوئی، وہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے، سبحان اللہ۔ وہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پابندی کے ساتھ منائے، کیونکہ آقا کے تشریف لاتے ہی ایک یہودی نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے سب سے زیادہ یہود و نصارہ کو تکلیف ہوئی، شیطان لعین کو تکلیف ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ 4 مرتبہ شیطان بڑا چیخ چیخ کر رویا، چلا چلا کر کے رویا تھا، چیخ و پکار کی تھی، اور اپنی ذریت سے کہتا تھا کہ امت محمدیہ کو گمراہ کرنے میں لگ جاؤ، امت محمدیہ کو نمازوں سے دور کرنے میں لگ جاؤ، امت محمدیہ کو اچھے کاموں سے دور کرنے میں لگ جاؤ۔ اس نے
اپنی ذریت کو یہ پیغام دیے تھے۔ آقا علیہ السلام کی پیدائش پر سب سے زیادہ شیطان کو ناخوشی ہوئی تھی، ناراض ہوا تھا۔ جب قرآن پاک کی سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی تب اسے تکلیف ہوئی تھی، جب اس کا لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈالا گیا تھا تب اس کو تکلیف ہوئی تھی، اور جب اسے رب العزت نے اپنی بارگاہ سے خارج کر دیا تھا، اس دنیا میں پھینک مارا تھا، تب وہ چیخ چیخ کر کے رویا تھا۔ اور سب سے زیادہ تکلیف آقا علیہ السلام کی پیدائش سے ہوئی تھی، سبحان اللہ۔ روایات میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ کو بھی سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ایک یہودی آتا ہے، قریش والوں سے کہتا ہے، اے قریش والو ذرا یہ بتاؤ تمہارے یہاں پر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ روایات میں آتا ہے قریش خاندان کے لوگ بولے، وہ کہتے تھے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اس شخص نے پہچان بتائی، جو وہ یہودی تھا، وہ بوکھلا اٹھا اور کہہ رہا تھا کہ فلاں فلاں نشانی ہوگی اور اس کے کندھوں کے درمیان چند بال ہوں گے۔ وہ مہر نبوت کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اتنا سننا تھا، قریش کے لوگ حیران ہو کر اپنے اپنے گھروں کی طرف آئے، اپنے محلوں کی طرف آئے اور جاننا شروع کیا کہ آج کس کے یہاں پر بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو جاننے کے بعد پتا چلا کہ آج عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی کا یہ موقع تھا۔ یہودی کو جب بتایا گیا کہ ہاں آج ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور عبداللہ بن مطلب کے گھر پہ بیٹا پیدا ہوا ہے، یہودی بھاگا بھاگا آیا، دوڑا دوڑا آیا، نبی کا جب چہرہ دیکھا وہ بے ہوش ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ بے ہوش ہو گیا، کیونکہ جو نشانیاں اس نے پڑھی تھیں، اپنے علماء کے ذریعے جانی تھیں، وہ نشانیاں، وہ علامتیں اس نے دیکھی تو وہ بے ہوش ہو گیا اور مسلمانوں سے کہنے، یعنی قریش خاندان والوں سے کہنے لگا کہ آج نبوت اسرائیل سے نکل کر قریش کی طرف آ گئی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ رب العزت نے تم خوشیاں مناؤ، وہ یہودی کہہ رہا ہے کہ تم جشن مناؤ، خوشی مناؤ، اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان ایک پیارا محبوب، پیارا نبی بھیج دیا ہے، سبحان اللہ۔ خوشیاں مناؤ، تمہاری طرف اللہ کی جانب سے ایک نبی تشریف لے آیا ہے اور وہ تمہارے درمیان ایسا غلبہ اور ایسا رسوخ پیدا فرمائے گا، ایسی سختی وہ تم پر کرے گا۔ اس سے مراد یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ بری رسومات کو مٹا دے گا۔ یعنی ایسا ہوتا تھا کہ عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا، ان کو جو ہے دل بہلانے کی چیز سمجھا جاتا تھا، انہیں قدر کی، عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ تمہارے درمیان وہ ایسا دین لے کر کے آئے گا کہ وہ والدین کی عظمتوں کو بتائے گا، بیٹیوں کی عظمتوں کو بتائے گا، بری رسومات کو مٹا دے گا۔ تم قبیلہ در قبیلہ جو لڑ رہے ہو، ان جھگڑوں کو وہ مٹا دے گا۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت پر خوشی مناؤ، سبحان اللہ۔ تو آج ہم اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منائیں، رب سے دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں ہر سال ہر وقت جو ہے نبی کا میلاد منانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس بات کا خیال رکھیں، النعمۃ الکبریٰ میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ محفل میلاد میں، جلوس میلاد میں ادب و احترام کے ساتھ باوضو ہو کر تعظیم کے ساتھ میں شرکت کرنا یہ ایمان کی سلامتی کا نسخہ ہے، سبحان اللہ۔ یعنی جب بندہ اس دنیا سے جائے گا تو اللہ کی رضا اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا حاصل کر کے جائے گا، یعنی خاتمہ اس کا ایمان پر ہوگا۔ تو آپ اس کا خیال رکھیں کہ راستے میں جب چلیں تو ادب و احترام کے ساتھ چلیں، نجی نگاہ کر کے چلیں اور کوشش کریں کہ باوضو رہیں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوئے چلیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت میں نے جو کہا، آپ نے جو سنا، میرے کہنے اور سننے میں جو خامیاں غلطیاں ہو گئی ہوں، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، اللہ معاف فرمائے۔ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمامی حضرات جو ہے آرام سے جو ہے لائن بنا کر کے جو